بہترین 30,000 سوار بخارا کی طرف بھیجے۔ 2,10,000 کا ایک لشکر جرار سمرقند کی حفاظت پر مامور کیا اور باقی بچنے والا لشکر اس نے اپنے سالاروں اور بیٹوں اور اپنے حرم کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ لشکر کو یوں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کرنا سلطان خوارزم شاہ کی سب سے بڑی حماقت تھی، اس لیے کہ جو لشکر بھی اس نے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیے کوئی بہتر طور پر ان کی کمانداری نہ کر سکا۔ خوارزم شاہ اگر اپنے 4 لاکھ کے لشکر کو اپنے اور اپنے بیٹے جلال الدین ہی کی کمانداری میں رکھ کر چنگیز خان کے سامنے آتا تو چنگیز خان اس کا مرکزی شہر قراقرم تک تعاقب کر سکتا تھا۔ اگر ان جنگوں میں اسے کامیابی نہ ہوتی تو کم از کم اپنے 4 لاکھ کے لشکر کے ساتھ وہ چنگیز خان کے مقابلے میں جنگ کو اس قدر طول دے سکتا تھا کہ چنگیز خان تھک ہار کر خوارزم شاہ کی سرحدوں سے ہی واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن پہلی ہی جنگ کے تجربے نے خوارزم شاہ کے اندر غلط فہمی اور بددلی بھر کر رکھتی تھی۔ اتنی بڑی فوج کے باوجود چنگیز خان کا وہ مقابلہ نہ کیا بلکہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹایا۔ سمرقند میں قیام کے دوران اس سے ایک اور غلطی سرزد ہوئی اور وہ یہ کہ ایک روز سمرقند میں قیام کے دوران وہ سمرقند کے شہر کے اطراف میں خندق کا معائنہ کر رہا تھا کہ خندق کا جائزہ لیتے لیتے اچانک اپنے ارد گرد جمع ہونے والے سالاروں اور لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کیا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو سمرقند کی اس خندق کو پر کر کے رکھ دیں گے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے یہ الفاظ سن کر سمرقند کے محافظ لشکر منگولوں کی اور زیادہ ہیبت اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد خوارزم شاہ سمرقند سے روانہ ہو کر خراسان کی طرف چلا گیا تھا۔ لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ علاؤالدین منگولوں کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور سمرقند میں قیام کی بجائے خراسان کا رخ کر گیا ہے تو ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے اور وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے خلاف چنگیز خان کی پے در پے فتوحات کا اصل سبب یہی تھا۔ سلطان علاؤالدین نے اپنے لشکر کو ٹکڑے کر کے کمزور کر دیا تھا۔ اگر وہ مجاہدانہ طور پر خم ٹھونک کر سامنے آ جاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ چنگیز خان اسے شکست دے سکتا۔ کسی میدان میں چنگیز خان کے مقابلے پر پسپائی ہوتی بھی تو بھی سلطان علاؤالدین کی مملکت اس قدر وسیع تھی کہ ہفتوں کے اندر وہ لاکھوں کا لشکر بھرتی کر کے منگولوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ جس وقت علاؤالدین خوارزم شاہ نے سمرقند میں قیام کر رکھا تھا اس وقت اس کے بیٹے جلال الدین نے یہ تک کہا کہ لشکروں کی ساری کمانداری میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ منگولوں کو کس طرح ناکوں چنے چبواتا ہوں۔ پر افسوس سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر اس قدر بدحواسی طاری تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس قدر شل اور دماغ کچھ اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے جلال الدین کو بھی جھڑک دیا اور اپنی فہم کے مطابق لشکر کو حصوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیا۔ جلال الدین چونکہ ایک انتہائی فرما بردار بیٹا تھا لہٰذا وہ اپنے باپ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے سامنے بول نہ سکا۔ سلطان علاؤالدین گو یہ بہانہ کر کے مزید فوج بھرتی کرنا چاہتا تھا جو حملہ آور ملکوں کو اپنی حدود سے مار بھگائے۔ سمرقند سے وہ خراسان چلا گیا تھا لیکن اپنے لشکروں کو تقسیم کرنے اور پھر سمرقند سے خراسان چلے جانے سے چنگیز خان نے یہ اندازہ لگایا کہ سلطان علاؤالدین منگولوں کے ساتھ جنگ سے کتراتا رہا ہے اور غالباً اس کی کوشش یہ ہے کہ لڑائی کا کوئی موقع پیدا ہی نہ ہونے دے۔ چنانچہ اس غرض سے چنگیز خان نے بھی اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور سلطان علاؤالدین کی سلطنت میں اس نے مختلف محاذ کھول کر خوارزم شاہ کے علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ لشکر کا ایک حصہ چنگیز خان نے اپنے پاس رکھا اور اس نے بخارا شہر کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوسرا حصہ اس نے اپنے بیٹے چغتائی اور اغدائی دونوں کی کمانداری میں دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اترار شہر کا رخ کریں کیونکہ اترار شہر کا حاکم غائر خان ہی اس ساری شرارت کا سرغنہ اور بانی تھا۔ چنگیز خان نے اسے حکم دیا کہ غائر خان کو اس کے جرائم کی سزا ضرور دی جانی چاہیے۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو چنگیز خان نے اپنے لشکر کے تیسرے حصے کا کماندار بنایا، اسے بناکت اور خجند شہر کی طرف روانہ کیا۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے تولوئی کو جسے چنگیز خان نے اپنے سارے لشکروں کا اعزازی سپہ سالار مقرر کر رکھا تھا، چنگیز خان نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ چنگیز خان کا حکم پاتے ہی اس کے دونوں بیٹے اغدائی اور چغتائی
اترار شہر کی طرف بڑھے تاکہ شہر کو فتح کر کے غائر خان کو چنگیز خان کے سوداگروں کے قتل کرنے کی سزا دی جائے۔ دوسری طرف غائر خان بھی خود اترار شہر میں موجود تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان نے ایک لشکر اپنے بیٹے عقدائی اور چغتائی کی سرکردگی میں اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے تو وہ اترار شہر میں محصور ہو گیا۔ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں عقدائی اور چغتائی دونوں نے اترار شہر کے شمال اور مغرب میں اپنے لشکر کو پھیلا دیا، جبکہ شہر کا جنوبی حصہ اور مشرقی حصہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور یوں وہ شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن غائر خان اپنے قلعہ برہان الدین اور اس کے بھانجے اور خان کے ساتھ مل کر جرت مندی بڑی دلیری سے منگولوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے لشکر کے ساتھ وقفے سے شہر کے دروازے سے نکل کر مغلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر پھر واپس شہر میں محصور ہو جاتے۔ اس طرح 5 ماہ لگاتار اترار کا حاکم غائر خان اور چنگیز خان کے دونوں بیٹوں عقدائی اور چغتائی کے درمیان جنگ جاری رہی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ شہر کے لگاتار محاصرے اور 5 ماہ سے جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے شہر کی حالت بڑی ابتر اور قابل رحم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین، اسے جب خراسان میں یہ خبر ہوئی کہ اس کے ماموں غائر خان کا محاصرہ ہو چکا ہے اور لگاتار 5 ماہ سے جاری ہے اور وہ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، اس نے اپنے حاجب قراچہ کو ایک اور لشکر دے کر، جس کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، اپنے ماموں غائر خان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نیا آنے والا یہ لشکر رات کی تاریکی میں شہر کے جنوبی اور شرقی دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر غائر خان کے ساتھ مل گیا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے حاجب قراچہ نے اترار شہر پہنچ کر 2 روز جب شہر اور اس کے مکینوں کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ لگاتار جنگ سے بیزار ہو چکے تھے اور وہ ہر صورت میں صلح کے خواہاں تھے۔ دوسری طرف قراچہ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو شہر کے اندر خوراک اور دوسری ضرورت کا سامان بالکل ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو کلیتاً اپنے آپ کو منگولوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ شہر کے اندر مزید محصور رہ کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے صلح کے لیے کوئی سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ چونکہ مغلوں کے حملہ آور ہونے کا یہ فتنہ سلطان علاء الدین کے ماموں اور اترار شہر کے حاکم غائر خان کا کھڑا کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ منگولوں کے ساتھ صلح کی گفتگو کی جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اسی کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ صلح کی صورت میں بھی اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکے گی، اس لیے کہ چنگیز خان کے دونوں بیٹے اسے پکڑ کر چنگیز خان کے سامنے پیش کریں گے اور چنگیز خان ہر صورت میں اسے سزا دے کر رہے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ منگولوں کے ساتھ لڑ کر مرنا صلح کی درخواست سے انتہا درجے بہتر ہے۔ اس موقع پر حاکم شہر غائر خان اور سلطان علاء الدین کے حاجب قراچہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ غائر خان کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح و صفائی کی گفتگو کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ قراچہ ہر صورت میں منگولوں کے ساتھ بات چیت کر کے شہر کو بچانے کے درپے تھا۔ اس طرح اترار شہر میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف چنگیز خان کے بیٹے عقدائی اور چغتائی بھی شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے تنگ پڑ چکے تھے۔ وہ خوراک اور رسد کا سامان حاصل کرنے میں بڑی دقت اور دشواری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا۔ اس حصے کا کماندار انہوں نے اپنے بہترین سالار جبی نویان کے بھائی اونان کو بنایا۔ اونان وہی تھا جو حسین اور پرجمال تیان کا منگیتر تھا۔ اس اونان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ اپنے لشکر کے لیے رسد اور خوراک فراہم کرے۔ اونان فوراً حرکت میں آیا۔ چھوٹے چھوٹے دستے اس نے اطراف میں پھیلا دیے تاکہ ارد گرد کی بستیوں اور قریوں سے خوراک حاصل کر کے اپنے لشکر کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ایک روز اور خان، اس کا بھائی قبیل خان، ماموزاد تغرل خان اور بہر حرمہ اکٹھے بیٹھے اپنے دیوان خانے میں باہم گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع منگول تھے جنہوں نے اترار شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اتنے میں باہر سے اور خان کا ماموں برہان الدین آیا اور وہ بدحواس سا لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سب کھڑے ہو گئے۔ برہان الدین نشست پر بیٹھ گیا۔
اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اور خان اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ برہان الدین خود ہی بول پڑا اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، میں جانتا ہوں کہ تو خود ابھی کچی عمر کا ہے، تیری مونچھیں ابھی اس طرح پوری سیاہ نہیں ہوئی میرے بیٹے، اپنے بہن بھائیوں میں تو سب سے کم عمر ہے، میں اترار شہر کا بوڑھا اور قلعے دار تم پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اترار شہر کے حاکم غائر خان اور سلطان کے حاجب قراچہ کے درمیان کشمکش چل پڑی ہے۔ قراچہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ منگولوں کے ساتھ صلح صفائی کی بات کی جائے، جبکہ غائر خان ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ غائر خان جانتا ہے کہ صلح صفائی کی صورت میں بھی منگول اس سے انتقام ضرور لیں گے۔ میرے بیٹے، میں ابھی ان دونوں سے مل کر آ رہا ہوں اور میں نے ان دونوں سے کہا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، لیکن وہ دونوں ہی اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ کل صبح قراچہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شہر کے دروازے کھول کر چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی اور چغتائی سے صلح کی گفتگو کرے گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ شہر کے اکثر لوگ اس کے محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا لوگوں کی اکثریت اب غائر خان کی بجائے سلطان کے حاجب قراچہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ بیٹے، میں ان منگولوں کی سرشت خوب جانتا ہوں، تم سب بہن بھائی ابھی ناتجربے کار ہو۔ اپنے اسی تجربے کی بنا پر بیٹے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شہر سے شرقی دروازے سے نکل جاؤ۔ حاجب قراچہ کے لاہے عمل کے مطابق اگر صلح ہو گئی اور منگول شہر میں داخل ہو گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شہر کی کسی عورت کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی، اور ہر وہ جوان جو منگولوں سے لڑنے کے درپے ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لہٰذا ایسا وقت آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بہن بھائیوں کو لے کر یہاں سے نکل جا اور کسی محفوظ جگہ پر چلا جا۔ میرا ارادہ ہے کہ تو یہاں سے نکل کر خوارزم کی طرف نکل جا۔ بیٹے، وہ سلطنت کا مرکزی شہر ہے، مجھے امید ہے کہ سلطان علاؤ الدین جب خوارزم پر ضرب پڑے گی تو ضرور اس کے دفاع کا سامان کرے گا۔ اپنے ماموں کی اس گفتگو کے جواب میں اور خان کی گردن جھک گئی تھی۔ شاید وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برہان الدین پھر بول پڑا، جواب میں کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش مت کرنا، میں جانتا ہوں کہ تم بہادر شخص ہو، شجاع ہو، دلیر ہو، نڈر ہو، تم چاہو گے کہ میرے ساتھ اس شہر میں رہ کر منگولوں کے ساتھ لڑائی کرو، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں اور تم اکیلے اس شہر کی حفاظت نہیں کر سکتے، میں چاہتا ہوں کہ تم آج ہی بلکہ اسی وقت ضروری سامان سمیٹ کر دونوں بھائیوں اور بہن کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور خان بڑے غور سے برہان الدین کی طرف دیکھا اور پھر بولا، ماموں، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اس پر برہان الدین نے کہا، ہاں بیٹے، یہ میرا حکم ہی ہے۔ زندگی میں نے کبھی تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، میں نے تمہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز اور پیارا رکھا ہے، تم سمجھو کہ آج میں تمہیں حکم ہی دے رہا ہوں، اور میری خواہش بھی ہے کہ میرا بیٹا میری حکم عدولی نہ کرے۔ اور خان کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ماموں، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں آج ہی اپنے بہن بھائیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اور خان کا یہ جواب سن کر برہان الدین خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے کوچ کی تیاریاں کرنے لگا۔ غائر خان اور حاجب قراچہ دونوں اپنی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ آخر اہل شہر کی حالت نہ دیکھتے ہوئے قراچہ نے اگلے روز اہل شہر کی مرضی سے شہر کی فصیل کے دروازے کھول دیے اور شہر سے باہر نکل آیا۔ منگولوں نے اسے پکڑ کر چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی کے سامنے پیش کیا۔ اوغدائی تھوڑی دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک حاجب قراچہ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے اہل شہر سے غداری کرنے پر برا بھلا کہا اور حکم دیا کہ اسے اور شہر کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حاجب قراچہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور شہر میں جس قدر مسلمان تھے انہیں بھی تہہ تیغ کر دیا گیا۔ دوسری طرف حاکم شہر غائر خان اترار شہر کے قلعہ دار برہان الدین کے سامنے شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ ان دونوں کے ساتھ ابھی تک 20,000 کا لشکر تھا جو ان دونوں کے لیے بڑا مخلص اور فرما بردار تھا۔ دوسری طرف منگول شہر میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ غائر خان اور برہان الدین دونوں ہر رات موقع پا کر قلعے سے نکلتے اور منگولوں پر بے خبری میں شبخوں مارتے اور مار دھاڑ کرتے ہوئے پھر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے وقفے وقفے سے شبخون مارتے ہوئے منگولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ لگاتار 1 ماہ تک جاری رہا۔ دونوں طرف لشکریوں کی کافی تعداد کام آ رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ منگولوں کو باقاعدہ کمک پہنچ رہی تھی، جبکہ غائر خان کو باہر سے رسد اور کمک مہیا نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے دن بدن اس کے لشکر کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار قلعے میں محصور غائر خان کے لشکر کی تعداد گھٹتے گھٹتے
صرف 2000 سپاہیوں تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن غائر خان اور برہان الدین کے دم خم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ برہان الدین بھی منگولوں کے ساتھ لڑتے لڑتے مارا گیا اور غائر خان کے ساتھ صرف 2 سپاہی رہ گئے تھے، وہ بھی ایک رات تیر لگنے سے مارے گئے۔ اس صورتحال میں قلعے کے اندر موجود عورتیں غائر خان کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ ان عورتوں سے کام لیتے ہوئے منگولوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے غائر خان نے انہیں کچھ عرصے تک روکے رکھا، لیکن آخر کب تک؟ جب اس کے پاس رسد اور کمک بالکل ختم ہو گئی تو مغلوں نے قلعے کو بھی فتح کر لیا اور غائر خان کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان کے بیٹے اغدائی نے اترار کے حاکم غائر خان کو گرفتار کرنے کے بعد اسے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا۔ چنگیز خان نے انتقام لینے کے لیے پگھلی ہوئی چاندی غائر خان کی آنکھوں اور کانوں میں ڈلوا کر اسے قتل کر دیا، اور پھر اترار شہر کی فصیلیں گرا دی گئیں۔ شہر بھی گرا کر ہموار کر دیا گیا، آبادی میں سے اکثر کا خاتمہ کر دیا گیا، اور وہ نوجوان جو آنے والے دنوں میں منگولوں کے کام آ سکتے تھے اور جنگ میں ان کی مدد کر سکتے تھے، انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔ قبیل خان تغرل خان اور خرما کو لے کر اور خان اترار شہر سے نکلا۔ اس کے پاس اپنے دونوں سدھائے ہوئے گھوڑے تھے۔ ایک وہ سرخ رنگ کا گھوڑا پہلے ہی اس کے پاس تھا، اور دوسرا چمکدار سیاہ رنگ کا جنگلی گھوڑا جسے اس نے سدھا لیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بچھیرا بھی تھا جسے اس نے اس جنگلی گھوڑے کے ساتھ پکڑا تھا۔ قبیل خان تغرل خان اور حرمہ بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر ایک بستی کے قریب اور خان رک گیا، پھر اور خان اور تغرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تغرل خان اور قبیل خان، تم حرمہ کے ساتھ اسی شاہراہ پر ٹھہرو، میں اس بستی سے کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں خرید کر جلد ہی لوٹتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے راستے میں ہمیں کہیں اور یہ چیزیں خریدنے کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ چنگیز خان کے بیٹے اغدائی اور چغتائی نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ وہاں چنگیز خان کے بیٹے جوچی اور خود چنگیز خان اور چھوٹا بیٹا طلوئی بھی مختلف شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی سلطان علاؤالدین کے لیے ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کریں۔ کاش علاؤالدین سمرقند چھوڑ کر خراسان کی طرف نہ چلا گیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، تم یہیں بیٹھو، میں جلد لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اور خان اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا دوسرا سرخ رنگ کا گھوڑا اور بچھیرا اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہے تھے۔ اور خان کو بستی کی طرف گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ چند منگول اپنے گھوڑوں پر سوار نمودار ہوئے۔ شاید ان کا تعلق لشکر کے اس حصے سے تھا جسے چنگیز خان کے بیٹے اغتائی نے اترار شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے لیے خوراک جمع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب وہ 5 منگول اس جگہ آئے جہاں قبیل خان، تغرل خان اور حرمہ اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے، تو وہ 5 منگول رک گئے۔ ان میں سے ایک منگول جو اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا اور اوروں کی نسبت خوب قداور تھا، اس کی ٹوپی پر باز کے پروں کی کلغی بھی تھی جو اس بات کا اظہار تھا کہ وہ یا تو ان کا سردار ہے یا لشکر کا کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ کلغی والا سردار حرمہ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ قبیل خان اور تغرل خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اس پر اور خان کا چھوٹا بھائی قبیل خان سینہ تان کر بولا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس پر وہ کلغی والا منگول بولا، میرا نام اونان ہے اور منگولوں کے بہترین سپہ سالار جبی نویان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ لگتا ہے تم تینوں اترار شہر کی طرف آ رہے ہو، تمہارا مقصد منگولوں کے خلاف جاسوسی کرنا ہے۔ اس بار تغرل خان بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہی کلگی والا جس نے اپنا نام اونان بتایا تھا اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، ان دونوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دو اور لڑکی کو پکڑ کر میرے گھوڑے پر بٹھا دو۔ اونان کے ان الفاظ سے قبیل خان اور تغرل خان کے چہرے پر مارے غصے کے سرخی آ گئی۔ قبیل خان نے اس اونان نامی منگول کو مخاطب کر کے کہا، تو کیا بکتا ہے؟ یہ ہم دونوں کی بہن ہے، تو اسے ہاتھ لگا کر دیکھ۔ اونان نے آنکھ سے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں وہ چاروں منگول قبیل خان اور تغرل خان پر حملہ آور ہو گئے۔ قبیل خان اور تغرل خان چونکہ پہلے ہی اپنی تلواروں اور ڈھالوں پر گرفت کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بھی ان چاروں منگولوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ اس موقع پر حرمہ نے بھی اپنی تلوار نکال کر اپنے دونوں بھائیوں کی مدد کرنا چاہی، مگر اتنے میں اونان بھی حرکت میں آیا اور حرمہ کے قریب پہنچ کر اس نے بازو سے پکڑ کر حرمہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔
جس وقت اونان نام کے منگول نے، جو کہ حسین و جمیل تیان کا منگیتر تھا، ہرما کو اچک کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا تھا، اسی وقت اور خان بستی سے نکل کر شاہراہ کی طرف آیا اور اس نے چاروں منگولوں کو قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ لڑتے اور اونان کو اپنی بہن ہرما کو گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔